69ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بڑھیا ذات الدوائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں جائیں اور جب دیکھیں کہ شہزادہ شرکان ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے تو اس سے کہیں کہ جب ہم نے اس تصویر سے یہ باتیں سنی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بڑا عابد اور بڑے صالحین میں سے ہے۔ تو پھر تم لوگ شہزادہ شرکان سے بیان کرنا کہ 3 دن سفر کرنے کے بعد ہمیں وہ خانقاہ دکھائی دی تو ہم دن کے ختم ہونے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہو چکی تو ہم اس خانقاہ کی طرف چلے جس میں وہ تہ خانہ تھا اور ہم نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن کی آیتیں اور اشعار پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا کہ جب تم مجھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا دو گے اور میں وہاں پہنچ جاؤں گی تو دیکھنا کہ میں کس طرح دغا بازی سے ان سب کو قتل کرتی ہوں۔ جب عیسائیوں نے بڑھیا کی باتیں سنی تو پہلے تو انہوں نے اس کے ہاتھ چومے، پھر اسے خوب مارا کیونکہ اس کا کہنا ماننا ان کے اوپر فرض تھا، اور اسے صندوق میں بند کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر کو جب خدا نے فتح دی اور کشتیوں کا مال و دولت ان کو غنیمت میں ملا تو ذو المکان نے اپنے بھائی سے کہا کہ خدا نے ہمیں اس وجہ سے فاتح کیا ہے کہ ہم انصاف پسند اور ایک دوسرے کے فرما بردار ہیں۔ اے میرے بھائی شرکان، خدا کے واسطے میرا کہنا مان، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے بدلے 10 بادشاہوں کو قتل کروں اور 50,000 عیسائیوں کو ذبح کروں اور قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے بھائی شرکان نے کہا کہ میری جان تجھ پر فدا ہو، میں ضرور جہاد کروں گا، خواہ مجھے اس کے لیے ان کے ملک میں کئی سال ٹھہرنا پڑے۔ لیکن بھائی، دمشق میں میری ایک بیٹی ہے جس کا نام قضی فقان ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ ذو المکان نے کہا کہ میں بھی اپنی کنیز کو حاملہ چھوڑ کر آیا ہوں جبکہ اس کے دن قریب تھے، اور مجھے معلوم نہیں کہ خدا نے مجھے کیا عطا کیا ہے۔ اے بھائی، وعدہ کر کہ اگر میرا لڑکا ہوا تو تو مجھے اپنی بیٹی قضی فقان عنایت کرے گا تاکہ وہ میرے بیٹے کی ہو جائے۔ اس بارے میں تو قسم کھا اور وعدہ کر۔ شرکان نے کہا کہ بصر و چشم، اور اپنے بھائی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور کہا کہ اگر تیرے لڑکا ہوا تو میں اپنی بیٹی اسے دوں گا۔ ذو المکان اس پر خوش ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو دشمن پر فتح کی مبارکباد دینے لگے۔ وزیر دندان نے بھی شرکان اور اس کے بھائی کو مبارکباد دی اور ان سے کہا کہ اے بادشاہو، اب میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور محاصرہ کر کے ان سے جنگ کریں تاکہ خدا ہماری آرزو پوری کرے اور ہم اپنے دشمنوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیں۔ یہ سن کر ذو المکان نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا اور وہ تیزی کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ 6 روز مسلسل سفر کے بعد وہ ایک وسیع سبزہ زار میں پہنچے جہاں طرح طرح کی عمدہ چیزیں تھیں۔ یہ خطہ گویا جنت کا ٹکڑا تھا۔ جب ذو المکان نے دیکھا کہ اس سبزہ زار کے درخت جھکے ہوئے ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے بھائی شرکان کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اے بھائی، ایسی جگہ
دمشق میں بھی نہیں، لہذا 3 دن تک ہم یہاں آرام کریں گے تاکہ اسلامی لشکر میں نئی روح پیدا ہو جائے اور وہ کافروں کے مقابلے کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ اب انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے۔ اسی اثنا میں انہیں دور سے آواز سنائی دی اور ذو المکان نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہاں شام کے سوداگر ٹھہرے ہوئے آرام کر رہے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لشکریوں میں سے کسی نے ان کا مال لے لیا ہے جو ان کے پاس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سوداگر آئے اور انہوں نے چلانا اور بادشاہ کی دہائی دینا شروع کر دی۔ ذو المکان نے یہ دیکھ کر انہیں بلوایا اور انہوں نے حاضر ہو کر کہا کہ اے بادشاہ، جب ہم کفار کے پاس گئے تو کسی نے ہم سے کچھ نہ لوٹا، اب یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے پاس پہنچے تو ہمارے مسلمان بھائی ہمارا مال لوٹ رہے ہیں؟ جب ہم نے تمہارے لشکروں کو دیکھا تو ہم ان کے پاس آئے اور انہوں نے جو کچھ ہمارے پاس تھا چھین لیا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا قصہ۔ اس کے بعد انہوں نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کا پروانہ نکال کر اسے دیا اور شرکان نے اسے لے کر پڑھا اور کہنے لگا کہ جو کچھ تم سے چھینا گیا ہے وہ ہم تمہیں ابھی واپس دلا دیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ تم تجارت کا مال کافروں کے ملک میں نہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، خدا ہمیں ان کے ملک میں اس لیے لے گیا تھا کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جو کسی غازی کو اب تک نہیں ملی اور نہ تم کو تمہارے تمام غزووں میں حاصل ہوئی ہے۔ شرکان نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے ہاتھ لگی؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بیان ہم تنہائی میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم بھی ہلاک نہ ہو جائیں اور تمام وہ مسلمان لوگ بھی جو آئندہ روم کے ملک میں جائیں۔ ان لوگوں نے وہ صندوق پوشیدہ رکھا تھا جس میں ملونہ ذات الدعائی تھی۔ اب ذو المکان اور اس کا بھائی انہیں لے کر تنہائی میں گئے اور انہوں نے ان سے زاہد کی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان کی اور رونے لگے اور وہ دونوں بھی رو پڑے۔ یہ سن کر شرکان کو اس زاہد پر بڑا ترس آیا اور اس کا دل کڑنے لگا اور اس نے ان سے پوچھا کہ تم اس زاہد کو چھڑا لائے ہو یا وہ ابھی تک اس خانقاہ میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نکال لائے ہیں اور اس خانقاہ کے راہب کو ہم نے قتل کر دیا ہے تاکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، اور بعض معتبر لوگوں سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس خانقاہ میں سونے اور چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ صندوق لائے اور اس ملونہ کو اس میں سے نکالا، اور وہ کالے پن اور دبلے پن کی وجہ سے کھیرے کی کھانپ معلوم ہوتی تھی، اور اس کے زنجیریں اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ایک نیک ترین عابد اور بہترین زاہد ہے، اس وجہ سے کہ اس کی پیشانی اس روغن کی وجہ سے چمک رہی تھی جو اس نے اپنے منہ پر ملا تھا۔ یہ دیکھ کر ذو المکان اور اس کا بھائی دونوں رونے لگے اور اٹھ کر اس کے ہاتھ چومے اور آہیں بھرنے لگے، لیکن اس نے اشارے سے کہا کہ رونا بند کر دو اور میری بات سنو۔ اس کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے رونا بند کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ سنو، جو کچھ میرے مالک نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس سے راضی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ
کہ جو بلا مجھ پر نازل ہوئی تھی وہ میرا امتحان کرنے کے لیے تھی۔ جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا اس کی رسائی جنت تک نہیں ہوتی۔ میری تمنا محض یہ تھی کہ میں اپنے وطن کو لوٹوں، نہ اس لیے کہ میں تکلیفوں سے ڈرتا تھا بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میری موت ان مجاہدوں کے گھوڑوں کے پاؤں تلے ہو جو قتل ہونے کے بعد مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ جب بڑھیا یہ باتیں کہہ چکی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی پیشانی روغن کی مالش کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ شرکان نے اٹھ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس کے لیے کھانا منگوایا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے کفار کی قید سے چھٹکارا دیا ہے اور ایسی تکلیف دور کر دی ہے جو دوزخ کے عذاب سے زیادہ سخت تھی۔ جب شام ہوئی تو شرکان اور ذوالمکان نے آ کر اس کے آگے کھانا پیش کیا اور کہنے لگے کہ اے زاہد کھا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ وقت کھانے کا نہیں ہے بلکہ مہربان مالک کی عبادت کرنے کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی۔ اس طرح سے اس نے 3 دن اور 3 راتیں گزار دیں اور سوائے عطیات پڑھنے کے کبھی نہ بیٹھا۔ جب ذوالمکان نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کا معتقد ہو گیا اور شرکان سے کہنے لگا کہ اس عابد کے لیے ایک خیمہ لگواؤ اور خدمتگاروں کو اس کی خدمت کے لیے متعین کر دو۔ چوتھے دن اس نے کھانا مانگا اور اس کے سامنے ایسے ایسے کھانے پیش کیے گئے جنہیں دیکھ کر آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، مگر اس نے ان تمام کھانوں میں سے سوائے 1 روٹی اور نمک کے کچھ نہ کھایا اور اس کے بعد روزے کی نیت کر لی، اور جب رات ہوئی تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شرکان نے ذوالمکان سے کہا کہ اس نے دنیا کو انتہا درجے چھوڑ رکھا ہے اور اگر اس وقت میں جہاد میں نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مرتے دم تک رہ کر خدا کی عبادت کرتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے خیمے میں جا کر تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کروں۔ ذوالمکان بولا کہ میرا جی بھی یہی چاہتا ہے، اور چونکہ ہم کل قسطنطنیہ پر جہاد کرنے جا رہے ہیں اس لیے اس وقت سے بہتر اور کوئی گھڑی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وزیر دندان نے کہا کہ میرا بھی جی اس زاہد کے دیکھنے کو چاہتا ہے تاکہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ میری مراد اس جہاد میں بر آئے اور میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں۔ جب رات ہوئی تو وہ اس شاطرہ ذات الدوحی کے پاس اس کے خیمے میں گئے اور دیکھا کہ وہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس پر ترس کھا کر رونے لگے، لیکن وہ ان کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوئی یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور اس نے سلام پھیرا اور ان کی طرف مخاطب ہو کر انہیں سلام کیا اور ان سے آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے قید ہونے کا سبب بتائے اور آج رات ہمارے لیے دعا کرے، کیونکہ تیری دعا ہمارے لیے قسطنطنیہ کی حکومت سے بہتر ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔